السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں شرکت کر کے دلی مسرت محسوس کر رہا ہوں۔ کہ یہ علاقہ، یہ قصبہ کیلیاں والا، یہاں کا کیلانی خاندان ایک معروف خاندان ہے۔ جنہوں نے دین اسلام، خصوصاً مسلک حق اہل حدیث کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ اور یہ سلسلہ اللہ کی توفیق سے جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں اگر مولانا عبد المالک مجاہد صاحب کا ذکر نہ کروں تو یہ بھی ناانصافی ہوگی، کہ ویسے تو پوری دنیا میں وہ کتاب و سنت کی اشاعت و ترویج کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اسی طرح پاکستان کے اندر بھی اور اس علاقے کے اندر بھی اللہ کی توفیق سے ان کی خدمات نمایاں ہیں۔ میں یہاں کی جماعت، تمام رفقاء، کیلانی خاندان، مولانا عبد المالک مجاہد، دیگر احباب، سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان تمام بزرگ احباب کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور یہ جو صدقہ جاریہ کا سلسلہ یہاں سے انہوں نے شروع کر رکھا ہے، قیامت تک جاری و ساری رہے۔ میں نے آپ کے سامنے تین آیات مبارکہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 2، الحمد للہ رب العالمین۔ نمبر 3، الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ فاتحہ بھی ہے۔ اور اس سورت کی جو میں نے ابتدائی 3 آیات پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی 2 صفات خاص طور پر ذکر ہوئی ہیں۔
ایک ہے صفت رحمان اور دوسری ہے صفت رحیم۔ ان میں سے پہلی صفت رحمان بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ جس طرح لفظ اللہ کا ذاتی نام ہے، اسی طرح رحمان بھی اللہ کا ذاتی نام ہے، اور بعض مفسرین نے اس کو صفاتی نام قرار دیا ہے۔ آپ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں، اس کی تلاوت کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو قرآن مجید میں یہ تو ملے گا ان اللہ کان غفور الرحیم، لیکن آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا ان اللہ کان غفور الرحمان۔ رحیم بطور صفت قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اور رحمان بطور علم استعمال ہوا ہے۔ اس کی دوسری دلیل سورہ رحمان ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن۔ یہاں بھی لفظ رحمان اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ جس طرح لفظ اللہ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح الرحمن علم القرآن کے اندر بھی الرحمن اسم علم اللہ کا ذاتی نام کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، یہ ایک صرفی نحوی سی بات ہے، اور عموماً عوامی مقامات میں، مجالس میں یہ ذرا خشک بات ہوتی ہے، اس لیے اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ان تین آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین کے تین نام، ایک لفظ اللہ، دوسرا صفاتی نام رحمان، تیسرا رحیم آیا ہے۔ یہ جو دو نام ہیں رحمان و رحیم، جس نے ان کو سمجھ لیا ہے نا، تو پھر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میرے لیے جنت کا حصول اللہ نے بڑا ہی آسان کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رحمان و رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی صفت ہے، صفت رحمت، جس نے پوری دنیا کو، پوری کائنات کو گھیر رکھا۔ تو یہ رحمان و رحیم صفت کے حوالے سے ہی بات ہوگی۔ قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں۔
114 صورتوں میں 113 صورتوں کے اندر 113 صورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں. اور یہ بات آپ کے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ صحیح قول کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ہر سورت کی پہلی آیت ہے. یعنی صاحب علم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس میں اور اقوال بھی ہیں، لیکن صحیح ترین قول کے مطابق ہر سورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے. تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی صفت رحمت کا کس قدر بار بار ذکر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی صفت رحمت یہ اٹھک بیٹھک ذرا ٹھیک ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. تشریف رکھیں، ذرا آپ بھی تشریف رکھیں. نے اس دنیا میں اتارا ہے جو آپ مخلوق کے اندر ایک دوسرے کے اوپر شفقت و رحمت دیکھتے ہیں. ایک باپ اپنے بیٹے پر شفقت کرتا ہے، ایک ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے. یہ سب کچھ اس ایک رحمت کی وجہ سے ہے. اور یہ رحمت کس قدر زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا. ایک جنگ کے دوران بگدڑ مچ گئی اور اس بگدڑ کے درمیان ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت بار بار کبھی بے چینی کے ساتھ اس طرف بھاگتی ہے، کبھی اس طرف بھاگتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس عورت کو کیا ہوا ہے، کیوں کبھی اس طرف بھاگتی ہے کبھی اس طرف بھاگتی ہے. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کا بچہ اس جنگ میں گم ہو گیا، اس کی تلاش میں یہ مارے مارے پھر رہی ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کی تلاش میں ہوتے تھے کہ کوئی موقع کے مطابق ایسی نصیحت کر دی جائے کہ لوگ اسے جلدی پک کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موقع دیکھا، صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، اگر اس عورت کا بچہ مل جائے اور ہم اسے کہیں کہ اپنے اس بچے کو اب آگ میں پھینک دو، کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس کی حالت نہیں دیکھی کہ اس کا بچہ آنکھوں سے اوجھل ہوا ہے اور اس اوجھل ہونے کی وجہ سے یہ اتنی پریشان اور بے چین ہے. تو اب بچہ مل جائے تو یہ اس کی آگ میں پھینکے، یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی تم سمجھتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے پر بہت زیادہ
رحمت و شفقت کرنے والی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس میں کوئی شک ہے؟ ہر ماں ہی اپنے بچے پر رحمت و شفقت کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یاد رکھو جتنی یہ ماں اپنے بچے پر رحمت و شفقت کرنے والی ہے، اللہ ارحم بعبادہ، اللہ اس ماں سے کئی گنا زیادہ اپنے بچوں پر شفقت و رحمت کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رحمت ہے جس نے دنیا کے اندر ہر رشتے کے اندر محبت پیدا کر دی ہے، ہر ماں کے دل میں محبت پیدا کر دی ہے، ہر قریبی عزیز کے دل میں محبت پیدا کر دی ہے۔ 99 حصے 99 حصے اللہ نے ابھی اپنے پاس رکھے، وہ 99 حصے 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کب استعمال کریں گے؟ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان 99 حصوں کے ساتھ اپنے بندوں کے اوپر رحمت فرمائیں گے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر کتنا رحیم ہے، کس قدر اللہ اپنے بندوں پر رحمت و شفقت کرنے والا ہے۔ آپ اگر دین کے اندر جو احکامات ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ بات بات پر اللہ رب العالمین بس ایک بہانہ چاہتے ہیں کہ کوئی میرا بندہ یہ عمل کر لے تو میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ ایک دن میں 100 بار گناہ کرے، 100 بار اللہ سے معافی مانگے، اللہ رب العالمین 100 بار ہی اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ اس سے زیادہ رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ چلو کوئی بندہ ایک بار گناہ کرتا ہے، 2 بار کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 بار کرے، لیکن توبہ استغفار صدق دل سے کرے، توبہ نصوحہ کرے۔ فرمایا 100 بار گناہ کر کے 100 بار معافی مانگے، اللہ 100 بار اس کو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العالمین اسی تلاش میں ہے کہ میں اپنے بندوں پر کیسے رحمت کروں، ان کو کیسے معاف کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح جمعہ ہے اور جمعے کے دن کے حوالے سے ایک عمل، آپ نے فرمایا جو آدمی گھر سے غسل کر کے پاک صاف ہو گئے، باوضو ہو کے پیدل چل کر مسجد میں آتا ہے اور امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے وہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ایک ایک قدم کے بدلے میں اس کو اجر و ثواب دیتے ہیں۔ کیا اجر و ثواب دیتے ہیں؟ ایک ایک قدم کے بدلے میں۔ فرمایا ایسا آدمی جو پیدل چل کر آتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔
اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک آدمی کا گھر صرف 100 قدم پر ہے، وہ اٹھتا ہے، غسل کرتا ہے، صاف لباس پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، باوضو ہو کر پیدل چل کر مسجد میں آتا ہے، 100 قدم پر اس کا گھر ہے، اگر وہ اس طرح پیدل چل کے آتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 100 سال کا قیام اور 100 سال کے روزوں کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین تو اسی تلاش میں ہے کہ میرا کوئی بندہ توبہ استغفار کر کے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر کے کسی طرح جنت حاصل کر لے۔ اللہ رب العالمین نے سال کے اندر ایک رات رکھ دی ہے، لیلۃ القدر، رات ایک ہے، لیکن فرمایا خیر من الف شہر، رات ایک ہے لیکن وہ 1000 مہینے سے بھی افضل ہے۔ اور اس کو تلاش کرنا کتنا آسان بنا دیا۔ فرمایا پورا سال ہر رات عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، رمضان کا پورا مہینہ بھی نہیں، آخری دھاکہ بھی پورا نہیں، فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی تاک 5 راتیں، صرف 5 راتیں، جو آدمی خالص اللہ کی رضا کے لیے ان راتوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، یقیناً وہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے۔ یعنی لیلۃ القدر کو پانے کا معنی کیا ہے کہ خیر من الف شہر، اس نے 1000 مہینے کی عبادت کر لی ہے۔ اور عموماً بہت کم انسان ہیں جن کی زندگی 1000 مہینہ ہو، تقریباً 83 سال، زندگی میں ایک دفعہ لیلۃ القدر کو پا لے، اللہ کی اس پر اتنی رحمت کہ ایسے ہی ہوگا جیسے اس نے ساری زندگی عبادت میں گزار دی۔ کیسی اللہ کی رحمتیں ہیں، کیسی برکات ہے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو اختیار کرنا انتہائی آسان ہے، انتہائی آسان، کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، بس تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ آدمی اپنے نامہ اعمال میں اللہ کی رحمت کے ساتھ ڈھیروں نیکیاں سمیٹ سکتا ہے اگر تھوڑی سی توجہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اذان مسلمانوں کا ایک شعار ہے، مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے نماز کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اگر علم ہو جائے کہ اذان دینے کا کتنا اجر و ثواب ہے اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے، ہمارے اندر کمزوری ہے، ہم پچھلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر تمہیں علم ہو جائے
کہ اذان دینے کا کتنا اجر و ثواب ہے، پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا اجر و ثواب ہے. لو یعلمون ما فی النداء والصف الاول. فرمایا پھر تمہارے درمیان جھگڑا شروع ہو جائے، ہر ایک کہے میں نے اذان دینی ہے، ہر ایک کہے میں نے پہلی صف میں کھڑے ہونا ہے. فرمایا کہ اتنا جھگڑا کھڑا ہو جائے تمہارے پاس اس کا ایک ہی حل بچے گا، پھر تم قرعہ ڈالو کہ قرعے میں جن جن کے نام نکل آئیں گے وہ پہلی صف میں کھڑے ہوں گے. جس کا قرعہ نکلے گا وہ اذان دے گا. یعنی اتنا ثواب ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے. آپ ہماری مجالس میں کچھ اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی ہیں کہ اجتماعات کے موقع پر کہا جاتا ہے کہ یہاں قرعہ اندازی ہوگی عمرے کا ٹکٹ. بڑی سعادت ہے کسی آدمی کو عمرے کا موقع مل جائے، یقیناً. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کی روشنی میں اذان دینے کا اتنا ثواب اگر تمہیں پتہ چل جائے تو پھر روزانہ ہر اذان کے وقت قرعہ ڈالا جایا کرے، جس کا نام نکلے گا وہ اذان دے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذان تو ظاہر ہے ایک نماز کے لیے ایک نہیں دینی ہے، اس کو تو یہ سعادت حاصل ہو جائے گی، لیکن دوسرے جو ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے لیے ہر کسی کو نہیں کہا. آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ یہ بتاتا ہے کہ اذان اسے دینی چاہیے جس کی آواز اچھی ہے، جس کی آواز بلند ہو. ہر ایک کو اذان نہیں دینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 مؤذن صرف مقرر کی ہے. مشہور مؤذن مدینے کے حضرت عبداللہ تھے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، اور دوسرے حضرت بلال. دونوں عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عشرہ مبشرہ کے صحابہ میں سے کسی ایک کو اذان کے لیے نہیں کہا، حتیٰ کہ چاروں خلفاء میں سے کسی کو نہیں کہا. اس کے اندر پیغام ہے، شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے. ثواب کے چاہنے والے، ثواب کمانے والے، ان کو شوق ہوتا ہے اذان دینے کا. لیکن دین اسلام کی روشنی میں اذان وہ دے جس کی آواز سن کر اللہ کا پیغام جب لوگوں کے کانوں میں پڑے تو لوگ مسجد کی طرف کھینچے چلے آئے، نہ یہ کہ مسجد میں آنے کی بجائے دور چلے جائیں. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اپنا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ہم سفر میں جا رہے تھے تو ہماری مجلس میں نماز کا وقت ہوا تو ایک شخص نے شوق کی وجہ سے اذان دے دی، لیکن اس کی آواز اچھی نہیں تھی، تلفظ اچھا نہیں تھا. جب اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، ایک آدمی آیا مٹھائی کا ٹوکرا لے کر. اس نے آ کے اس لشکر کے سامنے، گروہ کے سامنے وہ مٹھائی رکھ دی.
انہوں نے پوچھا کہ یہ کس وجہ سے تم مٹھائی بانٹ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک عیسائی ہوں، پادری ہوں، میری بیٹی دین اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو گئی تھی، قریب تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیتی، لیکن آج تم میں سے جس شخص نے اذان دی ہے اس اذان کی وجہ سے وہ دین اسلام سے دور ہو گئی ہے، تو میں اس خوشی میں یہ مٹھائی لے کر آیا ہوں۔ آج آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں، روزانہ کا معمول ہے، بعض لوگ جبراً زبردستی، تلفظ بھی صحیح نہیں ہوتا، آواز بھی صحیح نہیں ہے، کہتے اذان سیدھے نہیں۔ اذان اچھے آواز والے آدمی کو دینی چاہیے، یقیناً ایک ہی اذان دے سکتا ہے۔ دوسروں نے کہا اللہ کے رسول ہمارا کیا قصور ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کوئی قصور نہیں، لیکن اللہ نے تمہارے لیے بھی بڑا اجر و ثواب رکھ دیا ہے۔ اے اللہ کے رسول ہمارے لیے کس طرح اجر و ثواب رکھ دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے، جو مؤذن کہتا ہے تم بھی ساتھ ساتھ کہتے جاؤ، مگر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس موقع پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ فرمایا جب تم اذان کے ساتھ اذان دہراتے رہو گے، پھر اس کے بعد میرے لیے اللہ سے وسیلے کی دعا مانگو گے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، اتنی دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن جب کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، اس کے لیے میری سفارش حلال ہو جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اذان کے جواب میں ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جو آدمی مؤذن کی اذان کے ساتھ اذان کا جواب دیتا ہے، پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ ذرا اندازہ لگائیں، میں اصل میں اللہ کی رحمت اس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت کس قدر زیادہ ہے۔ جسے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے، اللہ نے کائنات بنانے سے پہلے اپنے پاس جو کتاب ہے اس کے اندر لکھ دیا تھا رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت جو ہے میرے غضب کے اوپر سبقت لے جائے گی، یعنی میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں گا، اپنے بندوں کے اوپر رحمت و شفقت کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے عمل، چھوٹے چھوٹے واقعات اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو چند سیکنڈ یا 1-2 منٹ میں ہم کر سکتے ہیں، لیکن
اللہ کی رحمت سے اس کا اجر و ثواب اتنا ہے ہمارے تصورات سے زیادہ. نماز ہم پڑھتے ہیں، ساری نماز کے اندر مختلف ارکان کی ادائیگی میں اجر و ثواب ہے. نماز کی تکمیل کے بعد ایک عمل کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ عمل آدھے منٹ کے اندر پورا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فرض نماز پڑھتا ہے، فرض نماز پڑھنے کے بعد وہ ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے. فرض نماز پڑھنے کے بعد صرف ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے. فرمایا کہ اس آدمی کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک چیز رکاوٹ رہ جاتی ہے، صرف ایک چیز. اور وہ کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی موت. یہ عمل کرنے والا شخص جیسے ہی فوت ہوگا سیدھا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اب ذرا اندازہ لگائیں یہ عمل کتنا مشکل ہے. ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ معمولی مصروفیات، ابھی سلام پھیرا ہی جاتا ہے، بعض لوگ اٹھ کے مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں. 2-3 منٹ کے اندر جو ذکر و اذکار کر کے اللہ کی رحمت کو اور اعمال اور ثواب کے بڑے خزانوں کو جو ہم حاصل کر سکتے ہیں ان سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ ہر معاشرے کے اندر امیر غریب لوگ ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے ہی تھے، اور صحابہ کی ایک جماعت، پوری کی پوری جماعت، انہوں نے صرف ایک چیز کی فکر کی ہے. میری آخری بات ہے، میرا وقت ختم ہو رہا ہے. صرف ایک چیز کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمارے عمل نامے میں نیکیاں زیادہ ہو جائیں. روز وہ حساب کرتے، روز ایک دوسرے کو دیکھتے کہ اس نے آج کتنی نیکیاں کمائی ہیں، اس نے کتنی نیکیاں کمائی ہیں. جب کوئی غریب مزدور لوگ تھے، انہوں نے ایک دن میٹنگ بلائی اور دیکھا، کہنے لگے کہ ہم تو غریب ہیں، لیکن جو تاجر ہیں، امیر ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا صدقہ خیرات کرو، وہ وافر مقدار میں صدقہ خیرات کرتے ہیں. لیکن یار ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہوتا، ہم صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، تو ہماری نیکیاں تو تھوڑی رہ گئی، تو ہمارے بھائیوں کی نیکیاں ہوگی زیادہ. اس پر وہ اتنے پریشان ہوئے، آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج ہم اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے اور ان سے گزارش کریں گے، اللہ کے رسول ہمارا کیا قصور ہے؟ غریب ہونا، غربت ہمارا قصور ہے؟ انہوں نے یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توجہ، ان کی خواہش، ان کی تمنا، اس کا جائزہ لیا کہ ان کو اتنی تڑپ ہے، اتنی فکر ہے کہ ہماری نیکیاں تھوڑی ہو جائیں گی، ہمارے بھائیوں کی زیادہ ہو جائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ کی جماعت، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم وہ عمل کر لو تمہیں بھی اللہ اتنا ہی اجر و ثواب دے دے گا جتنا ایک امیر کبیر آدمی اللہ کے راستے میں مال و دولت خرچ کر کے ثواب حاصل کرتا ہے. کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ اسی لیے تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اور تو ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں تمہیں پھر عمل بتانے لگا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بڑا لمبا چوڑا عمل ہوگا؟ نہیں، 2-2.5 منٹ کا عمل ہے، لیکن اجر و ثواب اتنا ہے کہ جتنا ایک امیر کبیر آدمی اللہ کے راستے میں مال دولت خرچ کر کے جو ثواب حاصل کرتا ہے، اس کو 2-2.5 منٹ کے اندر اتنا اجر و ثواب مل جاتا ہے. انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول ہم اسی لیے آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر اس طرح کیا کرو، جب تم فرض نماز پڑھ لو تو نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تسبیح کرنا تمہارا کام ہے، اللہ رب العالمین تمہیں بھی اتنا ہی اجر و ثواب دے دے گا جتنا ایک امیر آدمی کو صدقہ خیرات کرنے کا اجر و ثواب ہے. بتائیں اللہ کی کتنی رحمت ہے. ہر غریب ہر امیر کے لیے اللہ نے ایسے رستے رکھ دیے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان رستوں پر چلے اس کے لیے جنت کا حصول بالکل آسان ہے. اگلی نماز میں انہوں نے سبحان اللہ الحمدللہ شروع کر دی. وہ جو تاجر آدمی تھے دکانوں سے آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ نماز کے بعد کیا کر رہے ہیں، انگلیوں کے اوپر کیا گر رہے ہیں. ہمارے اندر ایک یہ آ گئی ہے کہ ماڈرن ترین تسبیحاں آ گئی ہیں کہ تسبیح کے اوپر لوگ شروع ہو جاتے ہیں. ہاتھوں کے پوروں پر تسبیحات پڑھنے کا بڑا اجر و ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہاتھ جن ہاتھ کے پوروں پر تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، قیامت کے دن وہ پورے اس کے حق میں شہادت کی گواہی دیں گے. تو ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، تسبیحاں پڑھتے ہیں. انہوں نے جب تسبیحات پڑھنی شروع کی، انہوں نے ذرا ٹو لگائی کہ ذرا پوچھو تو صحیح یہ کیا کرتے ہیں. انہوں نے ساری بات بتائی کہ اس طرح یہ اللہ کے رسول کے پاس گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ عمل بتایا. اگلی نماز آئی تو تاجر لوگوں نے بھی تسبیح پڑھنی شروع کر دی، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. وہ غریب لوگ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ ذرا یہ اندازہ لگائیں ان کو فکر کس چیز کی ہے. فکر یہ ہے کہ ان کے نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، ہماری نیکیاں تھوڑی ہیں. کسی دنیاوی دولت کی پرواہ ہے ہی نہیں، صرف نیکی کی بڑا فاستبقوا الخیرات کی تلاش میں کہ کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا میں حل کیا کر سکتا ہوں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو مال و دولت دے تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے. یہ سارے احادیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں ہمارے لیے ایک ہی سبق ہے کہ ہماری زندگی میں، ساری زندگی میں نہیں، روزانہ 24 گھنٹوں کے اندر کئی لمحات ایسے آتے ہیں، ان لمحات میں ہم نیکیوں کا خزانہ اکٹھا کرنا چاہے تو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور قیامت کے دن جنت اور دوزخ کا فیصلہ کس طرح ہو رہا ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس دن گناہ اور نیکیاں تولی جانی ہیں. جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی وہ آدمی جنت میں جائے گا، جس کے گناہ زیادہ ہو گئے وہ جہنم میں جائے گا. اس لیے ہمیں یہ اوقات ضائع نہیں کرنے چاہیے، ان میں زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے. میں شاید وقت تھوڑا سا زیادہ لے گیا ہوں، معذرت خواہ ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے لیے یہ بھی بڑی سعادت ہے کہ یہاں آ کے بڑے بڑے بزرگ شخصیات سے ہمیں ملاقات کا شرف حاصل ہوا. خاص طور پر مولانا اقبال کیلانی صاحب تشریف فرما ہیں. وہ کوئی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کو پتہ ہے، ایک انٹرنیشنل شخصیت ہے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یقیناً یہاں آئے، تشریف لائے اور ہمیں بھی زیارت کا موقع دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو، ان کی محنتوں کو بھی قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.